آپ پر یہ الزام ہے کہ جو پرانی تنظیم تھی انہوں نے آپ کو سکھایا، پڑھایا، بڑا کیا، کافی جگہوں پہ انٹروڈیوس کرایا، آپ نے ان کا تختہ الٹ کے نئی تنظیم بنا لی۔ تاجر جو ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے، اور جو اس تنظیم کے جو صدر تھے وہ باقاعدہ ایک سیاسی تنظیم سے ان کی وابستگی ہو گئی تھی۔ بہت ساری چیزوں میں ایسے معاملات تھے، خورد برد تھی، جس کے باقاعدہ ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں۔ آپ کے ایسوسیشن والے کسی سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ تو لائک ایک بھتا ہوا نا۔ بالکل ایسے ہی یہ بھتہ خوری کا ہی ایلیمنٹ آتا ہے۔ اس بجٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کی جو انجمنیں ہیں ان سے کوئی رائے لی گئی ہے؟ معذرت المیہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو کبھی ساتھ نہیں بٹھایا گیا۔ ایف بی آر والوں کو بڑی شکایتیں ہیں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ 2023-24 میں صرف موبائل انڈسٹریز نے 955 بلین روپیز ٹیکس دیا ہے۔ اٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن۔ مجھے تو یہ پتہ چلا اس جو پارکنگ مافیا ہے جہاں جہاں ڈی ایم سیز لگ رہی ہیں وہ ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں، یہ بات درست ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹھیکیداروں کا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اگر آپ کی بائک نہیں ہے تو یہ آپ سے بولیں گے اس کے آپ 200 روپے دیں گے۔ وہ بائک جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کے تھرو یہ لفٹ کروا دیتے ہیں، جان بوجھ مطلب کے یہ باہر ہوا کہ نکال کر رکھ ٹریفک والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے شامل ہیں۔ آپ کو یہ گر کہاں سے آیا؟ گر آپ نے کہا تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ خون میں شامل خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں منصور مغیری اپنے پروگرام منصور نامہ کے ساتھ۔ آج ہم اپنے نئے پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں۔ منصور نامہ میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے انہوں نے مختصر پیریڈ میں بڑا نام کمایا ہے، کافی آگے آیا ہے۔ آج ہم نے ان کو تکلیف دی ہے۔ ان کا تعارف ہے منہاج گلفام صاحب۔ کیسے منہاج صاحب؟ الحمدللہ، بہت شکریہ مغیری صاحب، آپ نے بلایا، بہت شکریہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کو یہ گر کہاں سے آیا کہ چھوٹی سی عمر میں آپ ایک ایسوسیشن ہے موبائل والوں کی، الیکٹرانک والوں کی، آپ ان کے صدر بھی بن گئے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک لانگ جرنی ہے، اور گر آپ نے کہا تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ خون میں شامل خدمت۔ تو الحمدللہ کسی کے مسئلے ہوتے تھے اور کوئی پرابلم ہوتی تھی مارکیٹ میں، تو اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ تمام مسئلے جو ہیں وہ میں الحمدللہ حل کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پھر ایک کیڈا ہے کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن، آپ کی تنظیم کا نام ہے کراچی الیکٹرانک ہماری جو ابھی تنظیم ہے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں وہ ہے کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن، مگر کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن ایک اور تنظیم تھی، اس کو الحمدللہ میں نے تقریباً 12 سے 15 سال جو ہے وہ سرو کیا، اور اس کا میں چیئرمین لا اینڈ آرڈر رہا، اور جس میں سی پی ایل سی کے فونز، موبائل فونز، ریکوری، وہ ساری چیزیں الحمدللہ میں خود دیکھتا رہا۔ آپ کہہ رہے 12-15 سال آپ ان کے ساتھ رہے؟ بالکل۔ لیکن آپ کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، تو کیا بچپن سے ہی آپ شروع ہو گئے تھے یونین میں؟ ڈیورنگ اسٹڈیز جو ہے وہ الحمدللہ میں نے بزنس سنبھالا ڈیورنگ اسٹڈیز، اور بزنس تو ہمارا خاندانی ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک خدمت کا جذبہ تھا کہ جیسے علاقائی سطح پر کسی کے مسئلے ہوتے تھے تو وہ بھی الحمدللہ اس میں خود پیش رفت میں خود کرتا تھا، پھر اس کے علاوہ مارکیٹ میں کوئی مسئلے ہوتے تھے اس میں الحمدللہ میں خود اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کو حل کرتا تھا۔ تو یہ الیکٹرانک والا موبائل والا جو کام ہے آپ کا فیملی کا ہے یا آپ نے سٹارٹ کیا؟ نہیں، یہ فیملی بزنس ہے الحمدللہ۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی اور والد صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ اس بزنس میں ہم پائنرز میں سے۔ آپ پر یہ الزام ہے کہ جو پرانی تنظیم تھی انہوں نے آپ کو سکھایا، پڑھایا، بڑا کیا، کافی جگہوں پہ انٹروڈیوس کرایا، آپ نے ان کا تختہ الٹ کے نئی تنظیم بنا لی۔ دیکھیں، الزام اگر کسی اور کی طرف سے کہا جائے تو وہ الزام ہو سکتا ہے، مگر حقائق ایسے ہیں کہ کوئی بھی ایسوسی ایشن ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ یونیورسٹی ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے، انسان وہاں سے سیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ سیکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے اچھائیاں لے اور اپنی اچھائیوں کو جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے۔ بہت ساری چیزوں پہ میرا نظریاتی اختلاف تھا، بہت ساری چیزوں پر میری جو کمٹمنٹس تھی۔ مثال طور آخر ویسی کیا وجہ تھی کہ آپ ان سے دور ہو گئے، آپ کو ایک نئی تنظیم بنانی پڑی، الیکشن کرانے پڑے، کیا وجہ تھے؟ اچھا، سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ تاجر جو ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے،
اور جو اس تنظیم کے جو صدر تھے وہ باقاعدہ ایک سیاسی تنظیم سے ان کی وابستگی ہو گئی تھی، اور کچھ معاملات ایسے تھے مارکیٹ سے ریلیٹ جس میں شفافیت نہیں تھی، اور ٹرانسپیرنسی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ میرے لیے بڑا کلیئر ہے کہ وہ لازم ہونا چاہیے۔ شفافیت سے کیا مراد ہے کہ وہ گڑبڑ کر رہے تھے؟ جی، بہت ساری چیزوں میں ایسے معاملات تھے، خورد برد تھی، جس کے باقاعدہ ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ ہم نے شواہد اپنے مارکیٹ کے دکانداروں کے پاس، اپنے تاجروں کے پاس، وہ سب کے پاس موجود ہیں، اور وہ ہم نے آگے دیے بھی ہیں تمام اداروں کو۔ دیکھیں، میرا بیسک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسوسیشن کا کام ہے اپنی جو بھی تنظیم ہے ان کی فلاح و بہبود، ان کے پاس سرکاری فنڈز تو ہوتے نہیں ہیں، تو خرد برد کہاں سے انہوں نے کیا؟ دیکھیں، سرکاری فنڈ بالکل نہیں ہوتے، مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایسوسیشن جو ہے وہ تاجروں کی ایک، یہ سمجھ لیں کہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا درد جو ہے تاجروں کا وہ ایسوسیشن کو سمجھنا چاہیے، تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ ایسوسیشن کو سمجھنے چاہیے اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ اب تاجر جو ہے اگر وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ایسوسیشن کا کام نہیں ہے کہ اس سے وہ پیسے طلب کرے، ایسوسیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر شرائط رکھے کہ میں نے آپ کا یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اتنے % آپ ہمیں دیں گے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ میرے نظریاتی اختلاف کا باعث بنی۔ یہ تو اگر سمجھو کہ آپ کے ایسوسیشن والے کسی سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ تو لائک ایک بھتا ہوا نا؟ بالکل ایسے ہی، یہ بھتہ خوری کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام ہوتا ہے، ایسوسیشن فنڈ سے چلتی ہیں، اور ہمیشہ سے میں نے ایک تجویز جو تھی انہیں بھی دی تھی کہ فنڈ جو ہیں وہ جنریٹ کیے جاتے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھیں سیلانی ہے یا دوسرے جتنے ادارے ہیں، JDC ہے، ایون عمران خان بھی اگر شوکت خانم بنا رہا ہے تو وہ بھی فنڈز ریزنگ کرتے ہیں، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی تاجر کا اچھا اور ایمانداری سے کام کریں تو ایک فنڈز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ فنڈز کا تقاضا کر سکتے ہیں، یا اگر تقاضا بھی میرے حساب سے غلط ہے، آپ انہیں کہیں گے کہ بھائی آپ مارکیٹ کی فلاح کے لیے اچھے کام خود کرا دیں، ایسوسیشن کے بہاف پہ، ایسوسیشن کے امبریلا کے نیچے اچھے کام جو ہیں وہ مارکیٹ کے کرائیں۔ مگر حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس تھی، اور معاملات ایسے تھے کہ کچھ مارکیٹ کے جو مسائل تھے ان کو بالائے طاق رکھا، ان کو پیچھے رکھ دیا گیا، اور اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے اور اپنی ساری چیزوں کو پروان چڑھایا۔ اس میں آپ کا زیادہ اختلاف رہا ہے، باقی لوگ تو اس کے ساتھ ہیں، ان میں کسی کو اختلاف نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا کوئی ذاتی اختلاف تھا کہ آپ نے اس پہ اتنے بڑے الزامات لگا دیے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اگر آج ہمارے پاس مور دین 5000 ممبرز ہیں آپ کی تنظیم جی الحمدللہ، کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، الحمدللہ مور دین 5000 ہمارے ممبرز ہیں صرف کراچی میں؟ جی کراچی میں، اور الحمدللہ 100 سے زائد ہمارے چیئرمینز ہیں پورے کراچی میں، جس میں گلشن، سبب ایریاز، اس میں بلدیہ، شیرشاہ، اور الحمدللہ ریگل کی جتنی پوری مارکیٹس ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہ کہ ابھی 2 ریسنٹ الیکشن ہوئے الحمدللہ، اور اگر ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہوتے تو 18 سال بعد ہم نے ناز اینڈ جناح پلازا کا الیکشن الحمدللہ بہت بھاری مارجن سے ہرایا ہے، اور الحمدللہ ہم نے جیلانی مارکیٹ کا جو الیکشن ہے، ٹاور کی بہت بڑی اور قدیم ایک مارکیٹ ہے، وہ الیکشن الحمدللہ ہم نے جیتا ہے انوپوزا کے۔ تو یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اوکے، آپ نے ذکر کیا بھتے کا۔ پرانے ٹائم میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری کراچی میں ایسی مافیا نما تنظیمیں تھیں جو تاجروں سے بھتہ لیتی رہی ہیں، تاجر بہت شکایت کرتے تھے۔ آج کل کی کیا صورتحال ہے؟ کہ وہ بھتے والا سلسلہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا؟ دیکھیں الحمدللہ ہماری ایجنسیوں نے، ہمارے اداروں نے بہت کام کیا، اس میں خاص طور پہ ہمارے جو رینجرز کے جوان ہیں، پولیس کے افسران ہیں اور پولیس کے جوان ہیں، ان کی بڑی کاوشیں الحمدللہ اس شہر میں جو ہے وہ تاجروں کو پروٹیکشن دینے میں، اور الحمدللہ جو اس شہر کا ایک حسن جو تھا، جو شہر کراچی کی جو رونقیں تھی، وہ واپس لانے میں تمام اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور الحمدللہ وہ جو ماضی کے جو واقعات تھے، جو بھتہ خوری تھے، ٹارگٹ کلنگ تھی، وہ الحمدللہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 90% کمی آئی ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تاجروں سے کوئی بھتہ وصول نہیں کرا، یا آپ کی تنظیم کے جو امبریلا کے نیچے ان سے کوئی وصول نہیں کر رہا؟ نہیں الحمدللہ دیکھیں تاجروں سے کوئی بھتہ وصول نہیں کر رہا، کوئی ایک آدھ اگر کوئی ایسی کمپلین آ جاتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ کوارڈینیشن رہتا ہے پولیس سے، رینجرز سے، تمام اداروں سے، اور اس پہ فوری ایکشن بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس پہ پھر کارروائی بھی ہوتی ہے۔
ہماری تنظیم کی جو آپ نے بات کی تو الحمدللہ میں اس میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے تاجر جو ہیں اب وہ انہیں شعور آ چکا ہے، وہ اپنا اچھا اور بہتر جو فیصلہ ہے وہ کر سکتے ہیں، اور آج نہیں تو پھر وہ کب بولیں گے. یہ میرا ایک سلوگن رہا ہے کہ آج نہیں تو آپ کب بولیں گے. تو تاجروں میں الحمدللہ اب شعور آ چکا ہے، اب وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے، چاہے وہ ایسوسیشن کی سطح پر ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے ہو. اچھا، ایک اور مارکیٹ سے یہ شکایت آئی کہ لوگ جا کے موبائل خریدتے ہیں، کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو آپ کے دکاندار بالکل ان سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، اور پھر آپ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ، کنزیومر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں مغیری صاحب، یہ بالکل ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اس میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، مگر ایسا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کسٹمر اور دکاندار میں کچھ تلخ کلامی ہو جائے. ہمارا دکاندار غلط ہر جگہ نہیں ہوتا، ہاں بہت ساری جگہ پر جہاں پر دکاندار غلط ہوتا ہے تو ہم انہیں تنبیہ بھی کرتے ہیں اور ہم انہیں فائر بھی کرتے ہیں، ہم دکانیں بھی خالی کراتے ہیں. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ کسٹمر جو ہے کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے وہ سستا ڈھونڈنے جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سنت طریقہ ہے، آپ پہلے 10 جگہ 15 جگہ مارکیٹ چیک کریں، اس کے بعد جب آپ سستا لیتے ہیں تو آبویسلی وہ پھر کوالٹی میں بھی فرق آتا ہے، اور پھر وہ دکاندار اس کو وہی والی چیز دیتا ہے جو وہ جس پیسوں میں آ رہی ہوتی ہے. باقی رہی بات کہ ہمارے پاس ایسوسیشن میں ایسے سینکڑوں کی تعداد میں کیسز موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ کسٹمر ہمارے پاس شکایت لے کر آتا ہے ہمارے آفس، اور الحمدللہ وہ ہم سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں، اور جو کسٹمر ہے ہم اس کو اس کے پورے پیسے دلواتے ہیں، اور دکانداروں کے خلاف جو ہے وہ پراپر کارروائی بھی ہوتی ہے. کتنی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کسٹمر کے مسئلے کو سن کے جائز قرار دیتے اور اپنے جو اراکین ہیں، آپ کے دکاندار ہیں، ان پہ آپ نے جرمانے ڈالے یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، کسٹمر کے حق میں دیا؟ کتنے مثالیں دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پہ ہمارے پاس الحمدللہ ان گنت مثالیں ہیں. میں اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، کسٹمر کے الحمدللہ ریویوز موجود ہیں. یہ کام اب ہم نے کرنا شروع کیا ہے کہ ہم کسٹمر کے ریویوز لیتے ہیں. جب سے ہم کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کا قیام ہوا ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے دکانداروں کو ایجوکیٹ کریں، ہم انہیں تبلیغ کرتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں کسٹمر جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے. آپ کسٹمر سے اخلاق سے بات نہیں کریں گے، آپ کسٹمر کو پریورٹی نہیں دیں گے، آپ کسٹمر کی ترجیحات کو نہیں دیکھیں گے، تو ہماری مارکیٹ سے رسک جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور ایک بے برکتی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے، ہمارے تمام عہدیداران جو ہیں پورے کراچی کے، انہیں ہم ماہانہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ کسٹمر اگر آتا ہے کوئی شکایت لے کر، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ترجیحی بنیادوں پر اس کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے دکاندار کو بھی سمجھائیں کہ آئندہ یہ شکایت نہ آئے. FBR میں دیکھتے ہیں کہ FBR والوں کو بڑی شکایتیں ہیں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں. میں تمام تاجروں کو چھوڑ کے صرف آپ کی جو یہ آپ امبریلا میں جو آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 5,000 میرے ممبران ہیں آپ کی تنظیم کے، وہ سارے ٹیکس پیئر ہیں الحمدللہ. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ صرف میں صدر کی بات کروں گا کہ 70% جو ہے وہ شہر کراچی کا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور جو سندھ کا دل ہے اور سندھ کا ہب ہے جو ہمارا شہر کراچی ہے، وہ 90% جو ہے وہ پورے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ٹیکس دیتا ہے الحمدللہ. تو یہ تو کہنا FBR کے ریکارڈ پہ ہیں، آن ریکارڈ چیزیں الحمدللہ کہ سارے ٹیکس پیئر ہیں. ہاں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام کو شفاف بنایا جائے، اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹیکس عام آدمی ٹیکس کے نام سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ 2023-24 میں صرف موبائل انڈسٹریز نے 955 بلین روپیز ٹیکس دیا ہے. اٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن فار آور کنٹری. تو ہمارا جو ایک ہم ہر طریقے سے ٹیکس دیتے ہیں، ہم PTA میں ٹیکس دیتے ہیں، ہم FBR کے جو ٹیکسیز ہیں ہم وہ دیتے ہیں، ہم موبائل جہاں سے اسمبلڈ ہو رہے ہیں وہاں ٹیکس دیتے ہیں، جو را میٹیریل آ رہا ہے پاکستان میں ہم اس کا ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد جب سیل ہو رہا ہے اس کا ٹیکس دیتے ہیں، پھر جو کنزیومر ہے وہ خریدتا ہے اس کا ٹیکس دیتے ہیں. 9 سے 10 اقسام کے ٹیکس تو سر ہم دیتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا ایک بیسک ایشو ہے جس پہ ہم بارہا مرتبہ آواز بھی اٹھا چکے ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمیں دنیا کی صف اول جو ممالک ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ IT سے کریں گے، ٹیکنالوجی سے کریں گے،
یا تو پھر ہم اپنے بچوں کو گیجٹس جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دیں گے. اب قلم کا دور جو ہے اب وہ موبائل میں آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے قلم بولتا تھا, اب آپ کی تحریر بولتی ہے وہ موبائل پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا جدید ہو گئی ہے. آپ ایک میسج کرتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ موبائل پر جو ٹیکسیز ہیں اس کو کم کیا جائے, اس کا ڈیوٹی سٹرکچر ریوائز کیا جائے تاکہ عام صارف, عام عوام اس کے ہاتھ میں موبائل گیجٹس پہنچیں اور ٹیکنالوجی عام ہو. اب پی ٹی اے کے ٹیکسز کے مسئلے آپ نے دیکھا ہوگا, ہماری مارکیٹ میں اکثر سننے میں آتا ہے چھاپا پڑ گیا. تو ہم اس سلسلے میں سرکار سے بھی اور تمام اداروں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے تاجر ہیں اور یہ فری اینڈ فیئر کام کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو انٹرنیشنل کارگو روکا جاتا ہے, آپ ڈومیسٹک کارگو روک رہے ہیں, آپ یہاں پر ریٹس کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم ان کو آن کریں گے اس صورت میں کہ آپ ڈیوٹی اسٹرکچر کو ریوائز کریں. اس بجٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے کیا آپ کی جو انجمنیں ہیں پورے پاکستان میں ان سے کوئی رائے لی گئی ہے یا آپ کی رائے کو کبھی اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیں, اگر تاجروں کی رائے کو اہمیت دی جاتی تو ہمارا یہ ملک جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت زیادہ ترقی کرتا. میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے, جو جس کا کام ہے اس کو بہتر سمجھ آتا ہے اور اس سے رائے لی جائے. معذرت المیہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو کبھی ساتھ نہیں بٹھایا گیا. تجاویز ہم نے لکھ کے دی ہوئی ہیں, تجاویز ہم ہمیشہ تمام اداروں سے جب میٹنگ ہوتی ہے ہم انہیں لکھ کر دیتے ہیں, ان ریٹن دیتے ہیں, مگر اس پہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. آج اگر ہمارا ملک, میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی اے کی جو ڈیوٹیز ہیں اس اسٹرکچر پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, جتنی یہ ابھی ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ میرا آپ سے اس پروگرام کی توسط سے وعدہ ہے, انشاءاللہ ہمارے تاجر اس سے دگنا ٹیکس دیں گے, اس سے 100 گنا ٹیکس انشاءاللہ حکومت ریونیو جنریٹ کرے گی. کیسے دیں گے؟ دیکھیں, پالیسی نہیں ہے, ایک فون ہے, آپ سمجھیں اگر اس فون کی مالیت 1,70,000 روپے اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ 1,80,000 روپے بن رہی ہے, تو دیکھیں آپ وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی زیادہ ڈیوٹی ہے. جی بالکل, میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک فون ہے, ایک گیجٹ, ایک سیل فون, ایک ڈیوائس آتی ہے 70,000 روپے کی, گوگل پکسل. اس کی ڈیوٹی اگر آپ جائیں گے تو اس کی ڈیوٹی آ رہی ہے 1,10,000 روپے. یہ ہمارے ملک کے لیے بھی الارمنگ ہے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی باہر کے الارمنگ ہے. ممالک میں یہ موبائل کی ڈیوٹیوں میں کتنا ڈفرینس ہے یہاں پر اور ان میں؟ دیکھیے, وہاں کا تو میکنزم ہی الگ ہے, وہاں پر یہ والا سسٹم نہیں ہے, وہاں پر بڑا انہوں نے ویل مینیج کیا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک موبائل کی 70,000 کی ڈیوائس ہے, اس کی ڈیوٹی آنی چاہیے ہارڈلی, میں آپ لوگوں سے بھی سوال کروں گا کہ ہارڈلی 10,000, 15,000 روپے, 20,000 روپے آپ رکھ لیں. ایک موبائل 70,000 روپے کا 1,10,000 روپے ڈیوٹی, تو وہ 2 نمبر طریقے سے لوگ جاتے ہیں پیچ اپروو کرواتے ہیں. پھر اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوتی ہے. پھر اس میں جب پیچ اپروو ہوتا ہے یا 2 نمبر طریقے سے اپروو ہوتا ہے تو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا بم یہ ہے, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں 2 نمبر طریقے سے کیسے پی ٹی اے؟ لیکن 2 نمبر طریقے سے چائنا جو ہے, اگر وہاں سے کوئی اسٹاک آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر والے جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پر بھی ایکشن ہوا جو مارکیٹس میں. مگر اب یہ کہ الحمدللہ جب سے ہم نے اسٹرکٹلی میسج کنوے کیا ہوا ہے تو ہماری مارکیٹ میں یہ اس کی روک تھام 90% ممکن ہو سکی ہے. 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ریزن ہے کہ کوئی گھر سے بیٹھ کے کر رہا ہے, کوئی کہیں اور سے کر رہا ہے, تو وہ اداروں کا کام ہے اس کو لک آفٹر کرنا. یہ آتی ہے ایک آئی ایم آئی پہ 100 آئی ایم آئی جنریٹس ہوتی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے. تو یہ ہو کیوں رہی ہے؟ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں انٹرنیشنل کارگو روکا جاتا ہے, آپ ایئرپورٹ ٹائٹ کریں, آپ کسٹم ٹائٹ کریں, آپ وہاں پر روکیں. جب یہاں پر اسٹاک آئے آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر بیٹھیں, ہم آپ کو ڈبل ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آئی فون ہے, اس کے 20,000 پیس اگر پاکستان میں آتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی رائٹ ناؤ 1,47,500 روپے. اگر اس کی ڈیوٹی آپ کم کر دیں, ہر کسی کے ہر آئی فون ماڈل میں تو 147 نہیں ہوگی نا. دیکھیں میں اس کی ایک آئٹم کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک آئٹم آئی فون 16 پرو میکس ہے, اس کی ڈیوٹی 1,47,500 ہے. 20,000 فون اگر پاکستان میں آتے ہیں, اس 20,000 فون میں سے کتنے فون جو ہیں وہ پی ٹی اے اپروو چل رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. غالباً میرا خیال ہے ایک اگر ہم آئیڈیا لگائیں تو پی ٹی اے اپروو 5,000 ہوں گے. جو 15,000 ہیں وہ جسٹ وائی فائی کے تھرو چلا رہے ہیں, وہ نان پی ٹی اے چلا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی پے نہیں کرنی.
آپ اگر 1,47,000 کو کنسیڈر کریں گے، جو 15,000 روپے ڈیوٹی ہے، 15,000 جو پیسز ہیں، اگر آپ ان کی ڈیوٹی کو بھی ملائیں گے اور ڈیوٹی اسٹرکچر کو ریوائز کریں گے اور وہ ڈیوٹی کم ہوتی ہے، جو 15,000 فون ہیں وہ بھی اپنے فون رجسٹرڈ کروائیں گے، اس سے ملک کی سالمیت کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز تو ہم بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ اس چیز کو خاص طور پر وہ مد نظر رکھیں اور اس والے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ہم تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ٹیکس کو ہم انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ایک ہمارا فرض بھی ہے، اخلاقی بھی اور قانونی بھی۔ مناظر صاحب یہ بتائیں کہ جو موبائلیں چوری ہو جاتی ہیں، سنیچ ہو جاتے ہیں، اسٹریٹ کرائم میں لوگ ان سے کھینچ کے بھاگ جاتے ہیں، وہی موبائلیں آپ کی مارکیٹ میں بکتی ہیں، تو جب کہ گورنمنٹ کی جانب سے سختی سے منع کیا گیا پھر بھی آپ کے دکاندار خریدتے ہیں، کیوں؟ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ چوری کے موبائل جو ہیں وہ بکتے رہیں، مگر اس میں بھی میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے تاجر جو ہیں وہ ملوث نہیں تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک میکینزم جو تھا وہ نہیں بنا ہوا تھا۔ میں آپ کو 2016 سے بتاتا چلوں، 2015-16 اور پہلی ہماری میٹنگ ہوئی تھی 2000 میرا خیال ہے غالباً شاید میری میموری جہاں تک یاد پڑ رہا ہے مجھے 14 میں یا ایسی کچھ تھا کہ ایڈیشنل آئی جی تھے اس ٹائم، اللہ جنت نصیب کرے، شاہد حیات صاحب، اور آئی جی تھے اقبال محمود صاحب، اور احمد چنائے تھے چیف CPLC۔ تو ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک SOP جو ہے وہ اس کو ایک باقاعدہ شکل دی گئی تھی کہ موبائل فون جو بھی بکنے آتے ہیں اس کو ایک قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے ہمارے جو تاجر ہیں، ہمارے دکاندار ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے پرچیز کریں۔ الحمدللہ اس کو ہم نے پراپر طریقے سے اس کو نافذ العمل کرایا پورے کراچی میں۔ اس کے بعد جو شہر کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خوشخبری یہ تھی کہ 2025 تک مور دین 30 کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فون ہم ریکور کروا کے 30 کروڑ مالیت کے، 30 کروڑ سے زائد مالیت کے، اگر فگر بتا سکتے ہیں کہ کتنے موبائل ریکوری کری آپ لوگ؟ مور دین یہ 3-4 ہزار سے اوپر ہی موبائل 3-4 ہزار جی، موبائل۔ اور یہ ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے جو نہیں، مالکان کیسے ہیں، آپ کے پاس تو بیچ کے چلے جاتے ہیں پیسے لے کے، کیسے ریکوری ہوتی؟ وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہم نے ان کی مدد سے ہم نے مالکان کو دیے۔ اچھا، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے CPLC میں کمپلین جو ہے وہ ہمارے عام عوام جو ہے، میں ان کو بھی بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، اگر آپ کا موبائل اسنیچ ہو جائے، چوری ہو جائے، تو آپ CPLC کمپلین لازمی کریں۔ CPLC کا کوئی خاص نمبر ہے؟ 1102 CPLC کا کمپلین نمبر ہے، اور وہاں پر آپ کہیں گے کہ CPLC کمپلین کرانی ہے۔ پھر ایک PTA کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ وہاں پر بھی اپنی کمپلین نارملی وہاں پر مینشن ہے PTA، آپ جائیں گے تو وہاں پر ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے تھیفٹ اور اسنیچنگ خالی مینشن کر دینا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری یہ کہ جب وہ ہمارے پاس کیا ریکارڈ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے دکانداروں کے پاس آیا ایسی کیا چیز ہے کہ وہ پرچیز کر سکیں، تو وہ اس SOP کو فالو کریں۔ اس SOP کو جو فالو کرنے کی جو انسٹرکشنز ہیں، جو کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن، سندھ پولیس اور CPLC کی ایک مشترکہ SOP ایک کاوش سے بنائی گئی، تشکیل دی گئی، اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارا دکاندار شناختی کارڈ لے گا، اسی بندے کا جو دکاندار کے پاس بیچنے آیا ہے، اس کے کسی رشتہ دار کا نہیں اور کسی اور بغیر کا شناختی کارڈ موبائل نہیں پرچیز کریں گے موبائل پر۔ جب چلو فرض کرو کہ اس نے کوئی جگاڑی شناختی کارڈ اپنے چہرے جیسا کسی کا دے دیا، آپ کو بیچ کے چلا گیا، تو وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ دیکھیں، اس کے ہمارے پاس 3 مراحل ہیں۔ ایک ہم نے کہا ہے شناختی کارڈ لیں گے، دوسرا یہ کہ اس کی جو ہے فون نمبر بھی لیں گے، ایک فون نمبر یا تصویر بھی لے لیں گے۔ تیسری چیز جو مین اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ اصل چیز ہے، CPLC ویریفیکیشن۔ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ عام صارف جو متاثر ہوتا ہے، متاثرہ شخص، وہ CPLC کمپلین لازمی کرے۔ ہمارے پاس کوئی اور ادر وے نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی میکینزم ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس پورے پاکستان میں CPLC کے پاس ہے۔ CPLC میں اگر آپ کمپلین کریں گے تو وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، دین پھر وہ ہمارے جب دکاندار کے پاس آ جاتی ہے، دکاندار ہمارے 100 سے زائد چیئرمینز ہیں، ویریفیکیشن ہوتی ہے، فری آف کاسٹ ویریفائی ہم کر کے دیتے ہیں۔ مجھے ذرا یہاں تھوڑا کلیئر کریں
کہ کوئی دکاندار کے پاس چھینا ہوا یا چوری شدہ موبائل دے دیا اس نے، تو اس کے پاس ٹائم ہوگا 5-10 منٹ کا، تو 5-10 منٹ میں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. کیسے ممکن ہے یہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دکاندار کے پاس جب فون بکنے آتا ہے تو دکاندار پہلے اس کی فون دیکھتا ہے، شناختی کارڈ چیک کرتا ہے، دین اس کے پاس جو ہماری ایس او پی ہے وہ کہتا ہے آپ 2 منٹ رکیں، ہم نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹس، وہ وہاں سے ویریفیکیشن کرتے ہیں، وہ کال کرتے ہیں، ہمارے پاس نمبر جو ہیں وہ سی پی ایل سی کے ہیں، آپریٹرز کے، ہم کال کرتے ہیں، وہاں سے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ آیا فون کمپلین میں ہے یا کلیئر ہے. تو اگر کلیئر ہوتا ہے تو آپریٹر نمبر، ڈیٹ، ٹائم مینشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کی سی این آئی سی پہ لکھوا کے ریکارڈ رکھواتے ہیں کہ یہ دکاندار کو کہتے ہیں کہ آپ پرچیز کر لیں. اگر وہ کمپلین میں ہوتا ہے تو وہ فون ضبط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم متعلقہ تھانے کو جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں، پھر وہ پولیس جو ہے وہ اپنی فردر کارروائی کرتی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم الحمدللہ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے میں ایز اے پریزیڈنٹ بذات خود مور دین 30 ڈکیٹس جو بہت بڑے گروپس تھے ہم نے پولیس کو دیے، بہت بڑے گروپس الحمدللہ. اور اس سے یہ ہوا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی معاونت ہوئی، اور اس پہ مجھے اپریسیشن جو ہمارے لاسٹ ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے ان کی طرف سے بھی ملی. پکڑوانا یا پکڑنا آپ کا کام تو نہیں ہے، تو آپ نے کیسے کیا؟ دیکھیں بالکل چوروں کو پکڑنا یا پکڑوانا ہمارا کام نہیں ہے، مگر معاشرے میں اگر ایک بہترین کردار ادا کیا جائے تو ہر اس معزز شہری کا فرض بھی ہے، اور ہر اس معزز تاجر کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہو رہی ہیں یا کچھ ایسے عناصر ہیں اس کی آپ کمپلین کریں اداروں کو. اچھا مناظر صاحب، یہ تو جو گئے جنہوں نے کمپلین کی سی پی ایل سی میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے چوری شدہ یا چھینے گئے موبائل آ جاتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں؟ بالکل یقیناً ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم تو اپنے میکینزم کو فالو کرتے ہوئے لے رہے ہیں، جو ہماری ایس او پی اس کو فالو کرتے ہوئے. ہمارے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارے تاجر ہیں وہ کیا کریں آپ بتائیں، کہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، دکانوں کے کرائے بھی دے رہے ہیں، اور بجلی کے بھاری جو ہیں وہ بل بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایس او پی کو بھی فالو کر رہے ہیں. اتنی سخت ایس او پی ہے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے کراچی کی مارکیٹ میں آپ جائیں اور وداؤٹ سی این آئی سی وہ فون بیچ کے دکھائیں. اگر کوئی فون خریدتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسوسی ایشن جو ہے ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں، اور پولیس کو ہم انفارم کرتے ہیں، اور اس کی دکان ہم خالی اور بند کرواتے ہیں. آپ کی جو صدر والی موبائل مارکیٹ ہے اس نے پورے کراچی کو تنگ کر رکھا ہے. اتنے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں کہ یہاں گزرنا بڑا عذاب ہو جاتا ہے. اس کا کوئی سالوشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں اس کا وکٹم تو میں بذات خود بھی ہوں، کہ کیونکہ میرا بھی گزر وہیں سے، اور میری بھی دکانیں بھی وہیں ہیں الحمدللہ، کاروبار بھی وہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑا الارمنگ ہے کہ بائکس جو ہیں وہ غلط لگ جاتی ہیں، بائکس کی پارکنگ. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹھیکیداروں کا. ہم نے اس پہ بارہا مرتبہ آواز اٹھائی، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، اور اس کے خلاف ہم نے سخت ایکشن لیا. ٹھیکیدار مینس پارکنگ والے؟ جی، پارکنگ مافیا. اور اس پہ شاید آپ کی نظر سے یا دوسرے لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا کہ مجھے جان سے مارنے کی سیریس تھریٹس ملی، صرف اس لیے کہ یہ پارکنگ مافیا کے خلاف آپ نے درخواستیں دی؟ بالکل، میں نے درخواستیں بھی دی. ڈی آئی جی جو ہمارے پہلے تھے احمد نواز چیمہ صاحب ٹریفک، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، اور ایس ایس پی جو ٹریفک تھے ان سے بھی، اور جو حالیہ ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک ہے میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ یہ جو پارکنگ مافیا جو ہے یہ ایک بہت منظم مافیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر غیر مقامی لوگ جو ہیں وہ تعینات ہیں. غیر مقامی، میں کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کرتا، میں کبھی بھی رنگ نسل زبان کی بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مقامی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس سندھ کا، اس شہر کراچی کا جو ہے وہ باسی ہو، جس کے شناختی کارڈ پر اس سندھ دھرتی کا ایڈریس ہونا چاہیے، اس شہر کراچی کی جو ایڈریس ہے وہ اس پہ مینشن ہونا چاہیے، وہاں پر وہ کھڑا ہو کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے. باقاعدہ اس کی ٹی ایم سی سے، ڈی ایم سی سے، کسی بھی ادارے سے ایک رجسٹریشن ہونے چاہیے، اس کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ ایک وہاں پر جمع ہونے چاہیے. المیہ یہ رہا. جی معزز کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو یہ پتہ چلا اس جو پارکنگ مافیا ہے اس کو ڈی ایم سی خاص طور پہ صدر یا جہاں جہاں
ڈی ایم سیز لگ رہی ہیں وہ ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں کافی حد تک ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات شاید درست ہو، کیونکہ اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے یا ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ آپ اس کو 1 لین پارکنگ کریں، روڈ کو کھلا کریں، یہ تکلیف، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تکلیف عام شہریوں سے زیادہ ہم تاجروں کو ہوتی ہے۔ ہم تاجر ہیں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کسٹمر کو بائک لگانے کی پارکنگ نہیں ملتی۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری دکان پر 4 5 بندے کام کرتے ہیں، ان کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی۔ دیکھیں اولڈ پلازاز بنے ہوئے ہیں، 1947 کے بعد کو یہاں پر ایک دو چند ایک نئی بلڈنگز بنی ہوں گی یا نئے مالز بنے ہوں گے جس کے اندر پارکنگ ہے، پریویس جو ہے وہ نقشے میں پارکنگ نہیں ہے، تو وہ پارکنگ کہاں لگائیں؟ اس کا ایک میکینزم بنانے کے لیے ہماری بارہا مرتبہ میٹنگز ہوئیں کہ ہم اپنے تاجروں کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں، ہم اپنے کسٹمرز کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو پارکنگ مافیا کے جو کارندے ہیں، اگر 50 روپے گھنٹے کے حساب سے پارکنگ لی جاتی ہے، 50 روپے گھنٹہ، جی، اور اگر وہ آفیشیل فیس کتنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آفیشیل فیس میرا خیال ہے 20 روپے غالباً، موٹر سائیکل کا، جی، اور موٹر کار کا سائیکل 30 کی، روپے ہے، اور کار کی 30 روپے، 200 روپے کار کی لی جاتی ہے اور 50 روپے گھنٹے کے حساب سے پارکنگ لی جاتی ہے۔ اور اس پہ بھی المیہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو بد تہذیبی، بد کلامی اور گالم گلوچ جو ہے وہ یہ پارکنگ مافیا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اگر آپ کی بائک نئی ہے، نیو بائک ہے، اور اس پہ نمبر پلیٹ مطلب نئی لگی ہوئی ہے، تو یہ آپ سے بولیں گے اس کے آپ 200 روپے دیں گے۔ اگر آپ 200 روپے نہیں دیں گے، بائک ہے 200 روپے، جی، وہ بائک لفٹ کروا دیتے ہیں، وہ بائک جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کے تھرو یہ لفٹ کروا دیتے ہیں، اس کا جان بوجھ مطلب کے یہ باہر ہوا کہ نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ ٹریفک والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے شامل ہیں؟ اگر میں بالکل اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بائک جب پارکنگ میں کھڑی ہے اور وہ 200 روپے دینے سے ہمارا کسٹمر منع کرتا ہے تو وہ بائک باہر وہ کھڑی کر دیتے ہیں، وہ پھر ٹریفک پولیس اہلکار اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ یہ دھندا ہے، اور اس پہ میرا اختلاف میری سابقہ ایسوسی ایشن سے بھی رہا ہے کہ آپ لوگ ہفتہ وصول کرتے رہیں ان پارکنگ مافیا سے۔ آپ کی جو پرانے ایسوسی ایشن جی والے لوگ، بالکل، اور ان کی سرپرستی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں۔ یہ تو آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں۔ میں یہ انکشاف میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کی سرپرستی میں یہ چیزیں چلی ہیں۔ آپ گراؤنڈ چیک کروا لیں، آپ آئی آر اے دیکھ لیں، آپ حکومتی جتنے بھی لوگ ہیں جو پارکنگ مافیا، ان سے پوچھ لیں کہ وہ پیسے ماضی میں کہاں جمع کراتے رہیں۔ آج الحمدللہ اگر ہم نے اس کو 1 لین کروایا اور ہمارا ایکشن ہے تو اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ الحمدللہ ہم ان پارکنگ مافیا کو کہتے ہیں کہ آپ طریقہ کار سے ہمارے دکانداروں کو، ہمارے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ جب دیکھیں زبان کھاتی ہے تو آنکھ شرماتی ہے، تو یہ جب زبانیں کھا رہی تھی تو یہ ان کے خلاف آج تک ان کا بیان نہیں آیا، اور الحمدللہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور میری ذات کو سیریس تھریٹس ملی، اور وہ تھریٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ میں نے اس کی کمپلین بھی کی ہوئی ہے۔ اچھا مناظر صاحب، آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی تنظیم جو ہے بہت اسٹرانگ بھی ہے، تو اسٹرانگ تنظیم کی جانب سے مختلف اداروں کو کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کریں، پھر بھی نہیں ہو، اس کا مطلب ہے پارکنگ مافیا ان سے زیادہ مضبوط ہے یا یہ اگنور کرتے ہیں؟ پارکنگ مافیا جو ہے نا وہ بہت بڑا مافیا اور بہت بڑا ٹینڈر، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم کروڑوں روپے کا ٹینڈر بھر کے آئیں۔ کروڑوں روپے کا ایک ایریا کا؟ جی، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں مہینے کا، سالانہ؟ سالانہ کروڑوں روپے کا ہم ٹینڈر بھر کے آئیں، تو ہم کہتے ہیں ٹینڈر کی کاپی دیں، بولیں جائیں اداروں سے لے لیں۔ تو یہ ہم تاجروں کے کام خالی یہی رہ گئے کہ ہم اپنی پارکنگ بھی خود صحیح کریں، ہم اپنے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، تو پھر یہاں پر حکومتی نمائندے کہاں ہیں جن کے کام ہیں، وہ کہاں پر موجود ہیں؟ یہاں پر ٹریفک پولیس کہاں پر ہے جن کے کام ہیں؟ یہ سارے اقدامات کیا ہم کرواتے رہیں، ہم تاجر کرواتے رہیں؟ ہماری تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کی بھی ہیلپ کریں۔ ادارے کس کے ہیں؟ وہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے ہیں، یہ شہر بھی ہمارے، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ ہم صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ملک کو، اس شہر کو، اس ایریے کو آپ ایک رول ماڈل بنائیں۔ آخر کب تک ہم اس کرپشن کی نظر ہوتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم یہ ایک بے ڈھنگا انفراسٹرکچر ہے، ہم اس کی نظر ہوتے رہیں گے؟ کلامی معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے پارکنگ کا، گورنمنٹ کے ادارے وہ آپ کا حل نہیں کر پاتے ہیں، تو باقی دیگر مسائل میں آپ کا کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ سپورٹ مل رہی ہے آپ کو سندھ گورنمنٹ سے، کے ایم سی سے، یا فیڈرل مل رہی ہے سپورٹ کہیں سے؟
دیکھیں سپورٹ تو تاجروں کو کہیں سے نہیں ملتی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے ہمارا شہر کراچی کا جو دل ہے وہ صدر ہے وہ دیتا ہے. سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ سپورٹ مل رہی ہوتی تو آج ہم لوگ مطلب جگہ جگہ کبھی احتجاج پہ مجبور نہ ہوتے. صدر جو ہے وہ ایک اولڈ ٹاؤن ہم اسے رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. ہم تاجر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کی ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیچ کا ایک ایشو تھا جو آپ نے بلکہ میڈیا میں ہم نے ہر جگہ چلایا کہ ایک پیچ تھا جو عبداللہ ہارون روڈ مین صدر کا ہب ہے اور دل ہے. وہاں سے گزرگاہ، وہاں سے چیف جسٹس صاحب کی بھی گزرگاہ ہے، وہاں سے آئی جی سندھ صاحب بھی گزرتے ہیں، گارڈن ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں ایڈیشنل آئی صاحب بھی، اور بہت سارے سیکریٹریز بھی وہاں سے گزرتے ہیں. وہ پیچ جو ہے وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت خود بنوایا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج تاجر کہاں کھڑے میں اور ہماری سنوائی کہاں ہوتی ہے. اچھا مناظر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بیچ میں پتہ چلا کہ ان مسائل پر آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا، تو وہاں سے کیا ریسپانس آیا؟ کوئی مسئلہ آگے بڑھا، کوئی حل ہوا؟ کیا وہ سیریس ہیں تاجروں کی مدد کے لیے یا صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، اور ایک بہتر کام بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں پر ان کا ایک بہتر رسپانس بھی آتا ہے. مگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ یا شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کی کمی کے باعث وہ اگنور کر دیتے ہیں. مگر کبھی انہوں نے آپ کو بلا کی میٹنگ کی آپ لوگوں سے؟ ایسا تو آج تک ممکن نہیں ہوا. نہیں ہوا؟ ایسا تو آج تک ممکن نہیں ہوا. اس سے پہلے کامل شاہ صاحب تھے، کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا. نہیں ہوا. میئر کراچی نے آپ لوگوں کو بلا کے میٹنگ کی آپ لوگوں سے؟ بالکل نہیں. نہیں کی. کسی اور ادارے کا؟ دیکھیں ہماری باقی تو اداروں سے میٹنگ چلتی رہتی ہے، جیسے ڈی سیز ہیں اور جتنے لوگ ہیں ان سے چلتی رہتی ہے. مگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہماری ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں بلایا تھا تاجروں کو، اور اس میں ہماری کچھ سفارشات بھی تھیں، ہماری کچھ گزارش بھی تھی جو ہم نے لکھ کے بھی دی کہ جو شہر کراچی کے لیے اور اس پاکستان کا جو دل ہے، یہ جو ہمارا صوبہ ہے اور جو ہماری دھرتی ہے سندھ کے لیے، ہم نے ایک بہتری کے لیے کچھ چیزیں لکھ کر دی. اور بدقسمتی سے وہ اب تک اس پہ کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. میں بلاول بھٹو صاحب بڑے ینگ ہمارے لیڈر ہیں اور مجھے پسند بھی ہیں، اور پاکستان کے لیے وہ ایک درد دل رکھتے ہیں، خاص طور پہ شہر کراچی اور سندھ دھرتی کے لیے. تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ ینگسٹر ہیں اور ہم ایز اے ینگسٹر آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سر اب اس چیز کو آپ خاص طور پر ہمارا یہ جو ملک ہے، ہمارا یہ جو شہر ہے، ہمارا یہ جو صوبہ ہے، یہ کسی بھی ایسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو موئنجو دڑو کے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آثار قدیمہ بنا دیں. سر اس سندھ دھرتی کو آپ دیکھیں، یہ آپ کی منتظر ہے، آپ اس پر ایکشن لیں. آپ اپنے وزراء کو کہیں کہ وہ ہم سے تاجروں سے کوارڈینیشن میں رہیں. سر اس سندھ میں اگر آپ نے اپنی سیاست کو مضبوط کرنا ہے، میں بلاول بھٹو صاحب سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے، آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار اور سلجھے ہوئے شخص ہیں. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا بلاول بھٹو صاحب کہ آپ تاجروں کو بلا کر اپنے پاس خاص طور پہ دیکھیں. چھوٹا تاجر، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ گھڑی ہوتی ہے، گھڑی، اس گھڑی میں 3 سوئیاں آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، 3 سوئیاں جو آپ کو وقت دکھا رہی ہوتی ہیں، مگر اس کے پیچھے جو کتنی گراریاں ہوتی ہیں وہ سارا اس ملک کی معیشت کو چلا رہی ہوتی ہے. اگر ایک گراری نکل جاتی ہے تو وقت رک جاتا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب ہم اس گراری کی مانند ہیں، ہم وہ تاجر جو اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے تاجروں کو مایوسی سے نکالتے ہیں. میرا تو ہمیشہ سے ویژن رہا ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھ لکھ کر جو اچھی جاب کی تلاش میں باہر جاتے ہیں وہ باہر نہ جائیں، وہ یہاں پر بزنس بھی کریں اور بزنس کو کریٹ کریں، جاب اپرچونیٹیز کو بنائیں. ہم یہاں پر MBBS کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں اور باہر جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سندھ میں اسپتال ایک انٹرنیشنل سطح کی طرز پہ بنائے جائیں. آپ یہاں پر ایک ایسا IT سسٹم بنائیں جس سے ہمارے لوگ مستفید ہوں. آپ ایسا، ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا صدر جو ہے وہاں پر 2 سے 2.5 لاکھ شہری جو ہمارے جو کام کرنے والے تاجر ہیں ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. وہاں پر المیہ یہ ہے کہ ایک ڈسپینسری نہیں ہے. آپ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں صدر؟ ہم جگہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر
جو ہو جو سندھ حکومت کا ہو اور وہ وہاں پر کم از کم 12 گھنٹے وہاں موجود ہو. کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ہمارے جو تاجر ہیں ان کو ٹریفک کا نظام آپ کے سامنے ہے، اور جنا اسپتال بھی جانے میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹریفک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. تو المیہ یہ کہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور شہر کا سب سے بڑا جو معاشی ہب ہے صدر، وہاں پر ایک ڈسپنسری موجود نہیں ہے حکومتی اور سرکاری سطح پر. ڈی ایم سی کی ڈسپنسری تو ہے دیکھیں صدر کی. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی اگر آپ جائیں تو پشاوری آئس کریم کے اس سائڈ وہ میرا خیال ہے غالباً پڑتی ہے، اور وہاں پر بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوتا ہے موجود. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشی ہب صدر ہے. ہم وہاں پر صدر الیکٹرانکس موبائل مارکیٹ میں جگہ دینے کو تیار ہیں. آپ اپنے ڈاکٹرز، آپ اپنی فرسٹ ایڈ کی ٹیم وہاں دیں. بلاول بھٹو صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ 50 سے زائد فائر ایکسٹینگوشر جو ہیں وہ ہم نے خود لگائے وہاں پر. ہم نے وہاں پر الحمدللہ 3 ٹرالیز جو ہوتی ہیں، جو آگ بجھانے کے آلات کی ٹرالیز ہیں، وہ ہم نے خود رکھوائی وہاں پر. یہ سر حکومت وقت کا کام ہے، یہ حکومت کے نمائندوں کا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا شہر جو ہے وہ اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، مگر وہاں پر کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پہلے کوئی آگ لگے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو وہاں پر فرسٹ ایڈ کے لیے فوری کوئی اقدامات کیے جائیں. مناج صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ جو مقصد لے کے آپ نے جو تنظیم بنائی، دوستوں کے ساتھ انتخابات جیتے، کتنے % آپ کو مقصد میں کامیابی ملی؟ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کا میں کہ میرا سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ مارکیٹ سے بھتہ خوری، مارکیٹ سے بلیک میلنگ، مارکیٹ سے شر پسندی کے عناصر کو ختم کرنا تھا، مارکیٹ میں ڈسپلن لانا تھا. الحمدللہ اللہ نے بڑا احسان کیا، اور اس ذات کا جتنا شکر ادا کروں کا میں کہ میں اپنے اس مقصد میں الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں 90% میں کامیاب ہو چکا ہوں. الحمدللہ کہ لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، ان کا ڈر ختم ہو چکا ہے. اب وہ بولنا سیکھیں، اب وہ جو مافیا ہے ان کے خلاف سر اٹھانا سیکھیں. بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے نوجوان بزنس مین، موبائل ڈیلرز، الیکٹرانک ایسوسی ایشن کے جو نئے صدر ہیں منہاج گلفام صاحب کی باتیں سنی. کافی مایوس کن باتیں بھی ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ان کو سپورٹ نہیں ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بلینس روپیز، جس کو ہم اردو میں کہیں اربوں روپے کے ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ایشوز بھی ان کے حل نہیں ہو پا رہے. ڈسپینسری والی جو بات کی یا دیگر جو بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے اپیل کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب، سندھ گورنمنٹ، KMC، فیڈرل گورنمنٹ، جتنے بھی ادارے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ کراچی کو بہتر سے بہتر کیا جائے. ناظرین، آج کا منصور نامہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے منصور نامہ کے ساتھ دوبارہ میں حاضر ہوں گا. اپنے میزبان منصور مغیری کو اگلے شخصیت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.